मेडिकल वीज़ा क्या है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे बहुत सारे दोस्त अजीज़ हमदर्द वो ये मालूम करना चाहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वीज़ा कैसे मिले। नाज़रीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मरीज हैं या उनके अपने कोई अजीज बच्चे बीबी शौहर कोई बीमार हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है अपने मुल्क में, और वो चाहते हैं कि बाहर मुल्क में जा कर के हम अपने मरीज का इलाज करें ताकि जिंदगी बच जाए, सेहत वापस लौट जाए। उस वीजे को कहते हैं B2 वीजा। नाजरीन मेडिकल वीजा दरअसल टूरिस्ट वीजा है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं टूरिस्ट वीजा के ऊपर, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूं कि फिजिशियन वीजा, मेडिकल वीजा, ये चीज क्या है। इसके लिए जरूरी है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ये जो दिखाने के लिए सबसे पहले ये है कि आप अपने फिजिशियन से बात करेंगे, जो आपका मुल्क का डॉक्टर है आप उससे बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग। सफर शुरू करने से पहले, सफर का सोच शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। फिर आपका डॉक्टर आपको लिख कर देगा कि जी ये मर्ज यहाँ इलाज नहीं हो सकता, इस मरीज को यहाँ से ले जाओ। अच्छा, अब आप जिस मुल्क में भी जाना चाहते हैं, जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां आप इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर a B2 visa for the purpose of medical treatment by a physician, other countries physician। जब आप अपने डॉक्टर से बात कर लेंगे उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे जहां आप अपने मरीज का इलाज करवाना चाहते हैं। जब दूसरे मुल्क जहां भी, सपोज मैं आपको मिसाल देता हूं, आप यूरोप जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, आप दूसरे मुल्क में जाकर के इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप पर लाजिम है कि उस मुल्क के डॉक्टर से, फिजिशियन से आप कंसर्न करें। जब आपने कंसर्न कर लिया है तो आप वहां कितने दिन का वो इलाज होगा, चूंकि आपके पास डॉक्टर, अपने डॉक्टर की पर्ची मौजूद है, आपके पास नेसेसरी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। आप ये भी बताएंगे कि जी आपके मुल्क में अनअवेलेबल इन योर होम कंट्री, ये जो मेडिकल अटेंशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अपने मुल्क में नहीं है। उसके बाद आप उसके लिए एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी पेपर्स। एविडेंस का मतलब नाज़रीन पेपर्स है, कागज है। कागज में क्या है? मरीज का एक्सरे है, मरीज का जितना मेडिकल रिपोर्ट है वो आप अटेस्ट करवाएंगे, बिल्कुल नोटरी से भी, और वो अटेस्ट करवाएंगे अपने डॉक्टर से भी। करवा करके आप एम्बेसी में फिर पहुंच जाएंगे, यानी थर्ड स्टेज में आप अपने एम्बेसी में, अपने कॉन्सुलेट के पास, जहां जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उस मुल्क के कॉन्सुलेट के में पहुंच जाएंगे। क्या लेकर के? अपने डॉक्टर का कंप्लीट लेटर, अपने मरीज का कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट, ऑल थिंग यू हैव टू कलेक्ट, यू हैव टू कीप विथ यू। और जिस मुल्क में, सपोज अमेरिका में है तो अमेरिका के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो फिजिशियन है, आप उनसे कंसर्न किया है तो ईमेल किया है तो आपने खतो किताबत की है, खतो किताबत का दौर नहीं है अब, आपने ईमेल किया है, आपने उनके वेबसाइट को जाकर के विजिट किया है, आप अच्छी तरह मालूम आपको हो कि आपने जहां आप जा रहे हैं वो डॉक्टर फिर आपको बताएगा कि ये मर्ज कितने दिन के लिए कितने दिन तक सही हो जाएगा, या वो ट्रीटमेंट वो फॉरएवर नहीं है, वो ट्रीटमेंट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम बताएगा। फिर वो पैसा बताएगा। नाजरीन अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बरतानिया,
یہاں جب آپ میڈیکل کروانے جائیں گے تو آپ کے پاس نواز شریف زرداری کی طرح پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹ کی طرح پیسہ ہونا چاہیے بے شمار، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ سے لیں گے لاٹ منی دے نیڈ وہ کریں گے. تو if آپ بعض اوقات لوگ پریگننٹ ہوتے ہیں، یعنی عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ امریکہ میں جا کے، برطانیہ میں جا کر کے، کینیڈا میں جا کر کے بچہ پیدا کر لے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. Your primary reasons for travel is not to give birth in the abroad, even if you are seeking medical care in connection with that birth. آپ نے اگر لے بھی لیا ہے، آپ کو وہاں کی شہریت آپ کے بچے کو نہیں ملے گی. پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، لوگ چیٹنگ کرتے تھے تو وہ کامیاب ہو جاتے تھے. اب یہ پابندی لگا دی گئی ہے. پلان ٹو اسٹے فار اے ٹیمپرری اینڈ اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم دیٹ آپ نے ایک مخصوص وقت، ایک تو عارضی طور کا یہ B2 ویزا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ڈاکٹر بتلائے گا بھی کہ اتنے دن کے اندر یہ چیزیں آپ کا وقت لگے گا، اور پیسہ آپ کو ان ایڈوانس ناظرین دینا پڑے گا. Have a permanent residence outside the United States as well as other binding ties such as family and a پرماننٹ جاب. آپ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھلانا پڑے گا، آپ اسٹیٹ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، برطانیہ UK جا رہے ہیں، کہ جی آپ کی جو سورس آف انکم ہے، آپ کی جو آمدنی ہے اپنے ملک میں وہ بہت ہے. آپ دوسرے ملک میں جا کر کے میڈیکل کے بہانے یا صحیح ہو جائے تو آپ، یعنی مریض صحیح ہو جائے تو آپ وہاں رکیں گے نہیں، بلکہ واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا اپنے ملک میں کاروبار ہے، اپنے ملک میں اچھا جاب ہے، اپنے ملک میں اچھی آمدنی ہے. آپ کو یہ انشور کرنا پڑے گا. Have the financial mean to pay for your travel and personal expenses during your stay in abroad. آپ کے پاس فائنینشیل بہت اسٹرانگ منی ہونا چاہیے، نہیں تو کوئی اسپانس کرے کہ جی وہ خرچ برداشت کرے گا، چونکہ مفت میں تو نہیں ہوگا نا، تو آپ نے وہ دکھانا پڑے گا کہ جی یہ ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹس ہے. آپ کو 3 سال کا پچھلا انکم ٹیکس بھی دکھلانا پڑے گا کہ یہ ہم انکم ٹیکس پیئرر ہیں. Have the financial mean to pay for the cost of your patient's medical treatment. آپ کو یہ فائنینشیل مین کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مطمئن کریں گے، آپ کسی طرح سے بھی آپ کو مفت میں نہیں ملے گا. B2 traveler seeking medical treatment اور traveling visa. تو یہ جو اس کا نام ہے B2، یہ جب آپ حاصل کریں گے، اللہ کرے آپ کو مل جائے، جب مل جائے گا تو بھی آپ کو ایشورنس دینا پڑتا ہے کہ جی یو ول کم بیک، یو ول ناٹ لیو دیئر، یو ول ناٹ اپلائی فار امیگریشن. چونکہ یورپ کے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسرا کچھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی اب ہم کو یہیں رہنا ہے. چونکہ مریض کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے، لہذا وہ امیگریشن کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں جو اب رک چکا ہے. The doctor's willingness to accept you as a patient based on the information received from your local doctor, my dear friend. ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے جو لوکل ڈاکٹر ہے جس سے آپ اپنے مریض کا علاج کروا رہے ہیں، وہ اس کی جو انفارمیشن ہے اور جو ادر ڈیٹیل ٹریٹمنٹ پلان فار یور میڈیکل کنڈیشن، جو آپ کے مریض کی جو ڈیٹیل ہے، اس میں ساری چیزیں ایک پرچی کا اوریجنل پیپر نوٹرائز کر کے
you have to keep, you have to submit. اور اس میں کوئی بھی 2 نمبر چیزیں نہیں ہونی چاہیے. How long you will need to stay in other country, جہاں پہ بھی آپ میڈیکل گراؤنڈ کے لیے ویزا لے رہے ہیں، وہ آپ کو یہ بھی بتلانا پڑے گا کہ کتنا عرصہ آپ وہاں رہیں گے. اب وہ دراصل آپ نہیں، آپ کا ڈاکٹر بتلائے گا کہ ان کا علاج کے لیے 6 مہینہ درکار ہے، 1 سال درکار ہے، 2 سال درکار ہے. تو وہ اتنے ہی دن کا پیسے کی بھی گارنٹی لے گا. 2 طریقے سے پیسے لیے جاتے ہیں. ایک تو پورا ایڈوانس وہ آپ سے لے لے گا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو علاج کرتا جائے گا تو پیسہ آپ جمع کراتے جائیں گے. تو یہ ہے اس کا طریقہ. اور اس سلسلے میں estimated cost of all medical procedure including جو ادر فیس، اس میں آپ کو تمام جو میڈیکل کے علاوہ بھی آپ کو کھانا پینا، رہائش، آنا جانا، یہ سارے پیسوں کا آپ کو بتلانا پڑے گا کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے، آئی ہیو انف انکم، آئی ول پے، ڈونٹ وری، یو گیو می ویزا، آئی ول ٹریٹ مائی پیشنٹ دیر. ہم اپنے مریض کو وہاں ٹریٹ کروائیں گے. You must show that you can pay all of your treatment money. The price of medical services can come as a shock to visitors who are آپ کو حیرت ہوگی ناظرین. عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. وہ ہم سے چونکہ بارہا کہتے رہتے ہیں، واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ فزیشین کا نام بتاؤ، پتہ بتاؤ، ہم اس سے بات کر لیں گے. یہاں فزیشین ڈائریکٹ بات کسی سے بھی نہیں کرتا ناظرین. اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے جو اسسٹنٹ ہے، اس کے آفس ہے، اس سے بات کریں گے. میڈیکل ہے، میڈیکل کے جو آفس ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمن ہے، آپ ان سے بات کریں گے. وہ آپ سے بولیں گے یہ ساری ڈاکومنٹس جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے وہ چیزیں سبمٹ کرو. وہ ساری چیزیں فیکس کریں گے، آپ ای میل کریں گے، آپ اس کو بائی ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں جیسا وہ بولے گا. عام طور پہ وہ بائی ڈاک ایٹ دی اینڈ آور آپ کو کہے گا، ادروائز وہ ای میل کرنے کو کہے گا، فیکس کرنے کو کہے گا، تاکہ وہ آپ کے کیس کو اسٹڈی کر لے. اور جب اسٹڈی کر کے مطمئن ہو جائے گا تب جا کر کے وہ آپ کو بولے گا یس آئی ایم ریڈی ٹو ٹریٹ یور پیشنٹ. تب جا وہ ایگزامن کرے گا. فزیشین جو ہے، فزیشین سے پہلے ان کا ڈپارٹمنٹ پورا ایگزامن کرے گا، تب جا کر کے وہ آپ کو ایگری کرتا ہے. جب ایگری ہو جائے ناظرین، آپ ایمبیسی چلے جائیے، وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، سب کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. I'm trying to spread knowledge, legal knowledge, fundamental knowledge. So if you are willing, if you want to know, if you need to know some knowledge, you must watch my video. You can get a lot of knowledge, inshallah ta'ala, and share and subscribe and take care, my dear respected. I hope you understood everything. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ grant him her cure، اس کو ہیلتھ دے، اس کو صحت دے، اس کو زندگی دے. آپ کے مریض کو آپ ٹرائی کیجیے گا. اپنے مریض کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کا بھی.